شاہ اب 11 میں ایک اور بار اس لڑکے پہ کرتا دنیا کی بھی کی آواز پہ بے سہاتا پلٹا۔ جہاں وہ بے یقینی سے اس کے ہاتھ میں گان دیکھ رہی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے دنیا، جاؤ داڑا۔ دنیا سہم گئی۔ یوں تم نے اسے چھونے کی دیکھنے کی ہمت کیسے کی؟ ریال نے دوبارہ اس کے منہ پر مسلسل مکے مارتا بولا، وہ میری ہے، میری صرف، جسٹ مائن، اونلی مائن۔ سنا تم نے؟ وہ اس کو مارتا ایک سائڈ پہ پھینکتا بولا۔ کوئی بھی جانب کا غصہ دیکھتا اس کے قریب نہیں آیا کہ کہیں اس کی واٹ نہ لگ جائے کہ تبھی وہاں یونیورسٹی کی انتظامیہ وہاں پہنچی۔ انہوں نے جلدی سے اس لڑکی کو جس کو جالم نے پیٹا تھا پورا ہاسپٹل بیچے، جبکہ جالم کی نظر صرف دوریا پہ تھی جس کی آنکھوں میں ڈر، بے یقینی اور کیا کچھ نہ تھا۔ جالم دوریا کی جانب اور جیسے اس نے دوریا کا ہاتھ تھامنا چاہا وہ ٹانگ سے باہر نکلی اور جالم کا ہاتھ جھٹکا، دور دور مجھ سے۔ دوریا چیختے، اے دوریا، ڈونٹ یو ڈیئر، ہاں دور رہنے کا تو بولنا بھی نہیں، جان لے لوں گا تمہاری بھی اور اپنی بھی۔ تم میری ہو، صرف تم میری ہو، تم سے دور جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماننا جاؤں میں کہیں، تم میری ہو، صرف میری۔ جو تمہیں دیکھے گا چھوئے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ سنا وہ داڑا، تمہیں چھونے کا، تمہیں محسوس کرنے کا، تمہیں تنگ کرنے کا اور تمہیں دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے، سمجھی تم؟ خود سے زیادہ میری ہو، صرف اور صرف میری۔ وہ اسے بازو سے پکڑتا بولا۔ دنیا نے اسے دیکھا اور زور سے بازو جھٹک کر وہاں سے بھاگ گئی۔ جالم اس کے پیچھے بھاگا، مگر تب تک وہاں کی انتظامیہ نے پولیس کال کر لی تھی اور اب جالم کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا۔ رامین روتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر نکلی تھی۔ جب بھی یونیورسٹی میں اندر آتے انہوں نے اسے روتے ہوئے دیکھا اور روڈ سائڈ بھاگتے دیکھا تھا اور وہ فوراً اپنی گاڑی لیے بھاگا اس کے پیچھے۔ نکالنے تک رامین اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ شٹ! اون اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے اسی سائڈ کی جانب گیا جس سائڈ رامین کو جاتے دیکھا تھا۔ انہوں نے صبح جو حرکت کی تھی اس پہ اس سے اب پچھتاوا ہو رہا تھا، کیونکہ کسی بھی لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے جسے وہ سب کے سامنے شرمندہ کر چکا تھا۔ 5 منٹ بعد ہی رامین اسے اندھا دھند بھاگتے نظر آئی تو اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، مگر اس سے پہلے اچانک رامین فٹ پاتھ سے اتر کر روڈ پہ آئی تھی اور ایک گاڑی سے شدید قسم کی ٹکرائی تھی۔ وہ 2 فٹ دور جا کر گری تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ سب اپنی اپنی جگہ تھم سکے تھے اور اس کی تو مانو جان نکل گئی تھی۔ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا وہ رامین کی طرف بڑھا جو لوگوں کے درمیان زخمی حالت میں بے ہوش پڑی تھی، مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ تبھی ان سب کو پیچھے دھکیلتا رامین تک آیا تھا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ رامین، رامین اٹھو پلیز، کیا ہو گیا؟ کوئی ایمبولینس کو فون کرو، جلدی کرو۔ اون اس کا بالکل بکھرے حال میں رامین کو دیکھتے چیخ رہا تھا، مگر سب چپ چاپ تماشائی بنے کھڑے تھے۔ تبھی اون نے رامین کو اپنی گود میں اٹھایا، پاس پڑا اس کا بیگ بھی اٹھایا اور جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈالا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کر کے قریب کے ہاسپٹل میں لایا تھا۔ گاڑی سے نکل کر جلدی سے رامین کو گود میں اٹھایا اور بنا اسٹریچر کا انتظام کیے اسے لے کر اندر کی جانب بھاگا تھا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، زور زور سے چلاتے ہوئے اون رامین کو ایمرجنسی ملا، جہاں ڈاکٹر نے جلدی سے اسے اسٹریچر پر لٹانے کو اور وارڈ بوائے کو ضروری ہدایت کر کے اسے آپریشن تھیٹر میں شفٹ کروایا اور جلدی سے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ اون کی سفید شرٹ اس وقت خون سے سرخ ہو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں درد کی شدت سے لال انگارہ ہو چکی تھی۔ کوریڈور میں ایک ہی پوزیشن میں کھڑے سے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ ہر آنے جانے والا اسے دکھ سے دیکھ رہا تھا، مگر اسے تو جیسے کچھ ہوش ہی نہ تھا۔ 2 گھنٹے بعد نرس آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی تو اون جلدی سے اس کی طرف بھاگا۔ سسٹر رامین کیسی ہو، ٹھیک تو ہے نا؟ ڈرتے ڈرتے اون نے پوچھا تو نرس نے اسے دکھ سے دیکھا۔ دیکھیے ڈاکٹر، آپریشن کا ان کے سر پر چوٹ آئی ہے جو کافی گہری ہے، کیس بہت کرٹیکل ہے اور خون بھی بہت بہہ چکا ہے۔ آپ ان کے گھر والوں کو کال کر دیں اور خون کا انتظام بھی۔ کون کون سا بلڈ گروپ ہے رامین کا؟ اون نے جلدی سے پوچھا۔ اور یہ بلڈ گروپ یہاں کے بلڈ بینک میں نہیں ہے، پلیز جلدی سے کہیں سے او پازیٹیو بھی لے کر آئیے ورنہ پیشنٹ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرا بلڈ گروپ بھی یہی ہے، آپ پلیز جلدی سے میرا خون لے لیجیے، مگر رامین کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے میرے ساتھ آئیے، نرس نے اس کی بات سن کر اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ انہوں نے آنکھ سے نکلتے آنسو کو جلدی سے صاف کیا، نرس کے ساتھ ایمرجنسی وارڈ کی طرف چل دیا۔ وارڈ بوائے نے جلدی سے ڈرپ کے ذریعے ان کا خون لینا شروع کیا۔ وہ بوتل خون کی 2 بوتل خون لینے کے بعد نرس نے ان کو ریسٹ کرنے کا کہا، خود آپریشن تھیٹر کی جانب چل دی۔ اس صاحب کے چکر میں وہ گھر بھی کال کر کے نہ بتا سکتا تھا۔ تبھی پاگل سال نکال کے دیکھا جہاں ولید اور احمد کی لاتعداد کالز آ چکی تھی۔ صبح بھی انہیں بنا بتائے رامین کے پیچھے بھاگا تھا اور بعد کی افراتفری میں وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں پایا تھا۔ ان کا دھیان رامین کی طرف گیا تو اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے رامین کے گھر والوں کو ابھی تک کال نہیں کی، اس لیے جلدی سے اپنی گاڑی تک گیا اور رامین کے بیگ سے اس کا سیل نکال کے چیک کیا۔ شکر تھا کہ موبائل پہ کوئی پاسورڈ وغیرہ نہیں تھا۔
جس سے اون کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ جلدی سے کال لاگ چیک کی جہاں سب سے زیادہ کالز عائشہ نام سے تھی۔ اون نے بھی اسی نمبر پہ کال کی جو پہلی بیل پر اٹھا لی گئی۔ رامین کہاں؟ تم اندازہ ہے کچھ بھی کہ ہم سب صبح سے کتنے پریشان ہیں؟ بنا بتائے تم کہاں ہو؟ اب تک دن کے 2 بجنے والے اور اب چپ کیوں ہوں؟ بولو بھی۔ عائشہ جو صبح سے اب تک رامین کو کالز کر کے تھک گئی تو اس کی کال لے کر فوراً اٹینڈ کی تھی۔ انہوں نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے ہیلو کہا تو عائشہ نے موبائل کان سے ہٹا کے دیکھا نمبر تو رامین کا تھا مگر آواز جی آپ کو میری بہن کا موبائل آپ کے پاس کیسے کہاں ہے ادھر اور ممی کالز کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی؟ عائشہ پریشانی سے بولی دیکھیے میں اون بات کر رہا ہوں آپ پلیز جلدی سے ہاسپٹل آ جائیے، رامین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ کافی سیریس میں ہے، آپ کو ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ انہوں نے جلدی سے بات ختم کر کے ہاسپٹل کا ایڈریس عائشہ کو سینڈ کیا تھا، جبکہ دوسری جانب عائشہ بے یقینی سے موبائل کو دیکھی تو اون کا میسج آتے اس نے جلدی سے اپنے چچا چچی فائی کو بلایا جو خود پریشان اور دکھ کے کیفیت میں اسے حوصلہ دیتے ہوئے ہاسپٹل کے لیے نکلے۔ اون عائشہ کو اسپتال کا ایڈریس سینڈ کر کے دوبارہ آپریشن تھیٹر کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا جہاں اس کی وجہ سے کلر کی زندگی موت کی کشمکش میں جھول رہی تھی۔ ابھی 15 منٹ گزر کے عائشہ اس کی فیملی کو انہیں آتے دیکھا۔ عائشہ ابا کا ان کی جانب بڑھی تعمیر کیسے وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اور یہ سب کیسے ہوا؟ وہ صبح تو ٹھیک تھی پھر اچانک کیسے ہوا یہ سب؟ اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ایکچولی وہ میرے ایک چھوٹے سے مذاق کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ایک مذاق کی وجہ سے وہ اس حال تک پہنچ جائیں گی۔ انہوں نے سب کو یونی میں ہوئے واقعے سے اب تک تمام باتیں بتا دی جس کو سننے کے بعد سب ہی شدید غصے میں تھے۔ اگر میری بھتیجی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اون شاہ، یہ بات تم یاد رکھنا۔ کاشف بیگ نے اون کو دھمکی تو وہاں سے سار پار ہو گئے۔ عائشہ نے ان کی جان ملاوٹی نظر سے دیکھا، دعا کر اون شاہ کہ میری بہن کو کچھ نہ ہو ورنہ یہ زمین تمہارے رہنے کے لیے تنگ بنا دوں گی میں۔ عائشہ اسے نفرت آمیز آنکھوں سے دیکھتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اون شرمندہ ہوتا وہیں پہ کھڑا ہو گیا جہاں ان کے آنے سے پہلے کھڑا تھا جبکہ اس کا فون رنگ ہوا۔ نے بے دل سے موبائل کو دیکھا جہاں مصطفیٰ بھائی کالین کے الفاظ جل بجھے تھے۔ اس وقت وہ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا مگر پھر بھی کال اٹینڈ کر کے کان سے لگائی۔ اون یہ کیا تھا؟ ہاں صبح سے تم کہاں غائب ہو؟ ماما تمہیں کتنی کالز کر چکے ہیں، احمد اور ولید تک کو نہیں پتا کہ تم کہاں ہو۔ چل کیا رہے مجھے بتانا پسند کرو کہ تم اور کہاں ہو اس وقت، فوراً گھر آؤ۔ مصطفیٰ کا پارا ہائی ہوا تو اس نے ان کو بھی کھڑی کھڑی سنا دی، بھائی میری وجہ سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا بھائی، وہ میری مذاق کی وجہ سے زندگی اور موت کے راستے میں کھڑی ہے بھائی۔ اس وقت وہ شو اور چلبلا سا لڑکا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا بلکہ ڈرا سہما سائی کو چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا جو شرارت کرنے کے بعد ڈر کے رو رہا تھا کہ کہیں اسے ڈانٹ نہ مار جائے۔ مصطفیٰ کا غصہ جاگتا بیٹھ گیا تھا اور اس کی جگہ اب فکر نے لے لی تھی۔ اون تم ٹھیک تو ہو نا میرے بھائی؟ مجھے بتاؤ میں ابھی آ رہا ہوں، ہاں پلیز کچھ نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ جلدی سے کارڈ کیس اور والٹ اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا تھا۔ تمام سٹاف حیران سا اسے دیکھنے لگا تھا کیونکہ وہ بہت کول مائنڈ انسان تھا۔ پھر آج ایسے پاگلوں کی طرح اچانک بھاگ رہا تھا کہ سب ہی حیران ہوئے تھے۔ انتہائی ڈیش ڈرائیونگ کر کے ہاسپٹل پہنچا تو جہاں سامنے ہی اسے اون کھڑا نظر آیا۔ اس کی سفید شرٹ کو خون سے سرخ دیکھ کے وہ جلدی سے اس کی جانب لپکا۔ اون کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ یہ خون کیسا؟ کہاں چوٹ لگی ہے تمہیں؟ بولو بھائی پلیز اسے بچا لے ورنہ میں جی نہیں پاؤں گا پلیز۔ اون روتے ہوئے مصطفیٰ کے گلے لا گیا۔ اون کیا بچوں جیسی باتیں کرے بیٹھو جہاں، اور بتا کیا ہوا تھا؟ مصطفیٰ اون کو پاس پڑے بینچ پہ بٹھاتے ہوئے بولا جو جب اون نے آہستہ آہستہ سے چوری سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی کہ مصطفیٰ خود کسی گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو سب سے پہلے اون باغ ڈاکٹر کے پاس گیا، مصطفیٰ بھی اس کے پیچھے لپکا جبکہ عائشہ وہیں جمی رہی۔ ڈاکٹر رامین کیسے؟ اب وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ دیکھیے ہم نے اپنی پوری کوشش کی مگر آئی ایم سوری سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کومے میں جا چکی ہیں اور ہو سکتا ہے ہوش میں آنے کے بعد وہ اپنی یادداشت کھو جائیں۔ ڈاکٹر نے جیسا ان کے سر پہ بم پھوڑا تھا مگر ڈاکٹر وہ کب تک ہوش میں آئے گی؟ عائشہ بے چینی سے بولی تو مصطفیٰ نے کڑپ سے آنکھیں اس کی جانب دیکھا تھا۔ دیکھیے اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، 2 دن بعد بھی آ سکتا ہے، 2 مہینے بعد بھی یا پھر کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سب کو شاک میں چھوڑ کے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مصطفیٰ نے اون کا کندھا تھپتھپایا تو انہوں نے سرخ ہوتی آنکھوں سے مصطفیٰ کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدت ضبط سے آنسو چمک رہے تھے مگر وہ کمال مہارت سے برداشت کر رہا تھا کہ اس معاشرے کا اصول ہے نہ کہ مرد کبھی نہیں روتا۔ بچپن میں جب کوئی بچہ گرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مرد کبھی نہیں روتا۔ تم تو لڑکے ہو، تم تو رو ہی نہیں سکتے کیا؟ مرد کے پاس دل نہیں ہوتا، جذبات نہیں ہوتے، وہ اپنے درد کا اظہار تک نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ اون بھی رویا نہیں تھا بلکہ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی
کہ وہ کتنی مشکل سے سب کے بیٹھا، اچانک ان سب کو نظر انداز کرتا ICU کی طرف بھاگا تھا۔ پہلے تو سب اچانک اسے بھاگتا ہوا دیکھ کے حیران ہوئے، مگر اسے ICU کے اندر جاتے دیکھ ڈاکٹر اس کی جانب تیز سے بڑھے، مگر تب تک اون رامیر کے پاس پہنچ چکا تھا۔ نہیں، ہے رامیر اٹھو، تمہیں اٹھنا ہوگا، ویک اپ۔ وہ پاگل ہوتا گیا، لیکن وہ مشینوں میں جگڑی دنیا سے بیگانہ سو رہی تھی۔ مسٹر، آپ یوں بغیر اجازت اندر کیسے آئی؟ نکلیے فوراً یہاں سے، ورنہ مجھے سیکورٹی بلانی پڑے گی۔ نکلی یہاں سے سینئر ڈاکٹر اون کو ICU سے باہر نکالا تو مصطفیٰ نے جلدی سے آگے بڑھ کے اون کو گرنے سے بچایا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی یوں میرے بھائی کو دھکا دینے کی؟ میں چاہوں تو اگلے 5 منٹوں میں اس ہاسپٹل سے نکلوا سکتا ہوں، سمجھے؟ خبردار، اگر آئندہ اس طرح کا بہیو آپ نے کسی کے ساتھ بھی کیا تو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ مصطفیٰ تیش میں کہتے ان کو وہاں سے لے جانے لگا، جب اون نے پیچھے مڑ کے شیشے کے اس پار دیکھا جہاں اسے ہمیشہ چرانے والی چھوخ سی لڑکی پٹیوں میں جگڑی گہری نیند سو رہی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ گیا اس کی آنکھ سے کہ مصطفیٰ اسے وہاں سے لے کر نکلتا چلا گیا۔ دنیا یونی سے تیزی سے نکلی اور پاس سے گزرتی ٹیکسی میں بیٹھ کے ڈرائیور کو اپنے فلیٹ کا ایڈریس بتایا اور پھر سے رونا شروع کر چکی تھی۔ فلیٹ کی باہر ٹیکسی روکی تو دنیا کرایہ دیتی بھاگتی اپنے فلیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ فلیٹ میں داخل ہو کے دروازہ بند کرتی وہیں دروازے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ شاہ ایسا کیسے کر سکتے؟ کتنی زور سے مارا اس لڑکی کو، اور اس کا ہون بھی کتنا بہلا تھا۔ میں کبھی بات نہیں کروں گی شاہ سے، کتنی رلی بات کی، مجھے ایسے زور سے بازو پکڑے میرے، میں بالکل کبھی بات نہیں کروں گی۔ ہاں، نہیں کروں گی بات، مختلف باتیں سوچتے وہ لانچ کے صبح تک وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ نہ جانے اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، کیا یارم بنا کچھ کہے اس سے دور چلا جائے گا؟ آپ پولیس اسٹیشن سے فارغ ہو کے سیدھا دنیا کے فلیٹ کی جانب رخ کیا تھا۔ شام کے 6 بجے تھے۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، یہی سوچ سوچ کے اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ 30 منٹ کا راستہ 20 منٹ میں طے کر کے وہ الجمیرہ ولیج پہنچا تھا۔ گاڑی لاک کرتا بھاگتے ہوئے وہ دنیا کے فلیٹ کے سامنے پہنچا تھا۔ 2-3 دفعہ ناک کرنے پر بھی دروازہ نہ کھولا گیا تو اور نہ ہی اندر سے کوئی آواز آئی تھی۔ یارم پریشانی سے سامنے وہاں ٹہلتا بار بار دروازے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ What the hell is that? Why is not this door opening? یارم اب تیش کے عالم دروازے کو زور زور سے دھکیل رہا تھا۔ تھوڑی کوشش کے بعد لاک ٹوٹ گیا تھا۔ یارم جلدی سے اندر تک جہاں دنیا کو صفحے پہ دیکھ کے یک گونا سکون ملا تھا، مگر اس میں کوئی ہلچل نہ دیکھ وہ پریشانی سے اس کی جانب لپکا۔ گلابی کالر گلابی ہو چکے تھے، آنسو کے نشان واضح نظر آتے۔ یارم گھٹنے کے بعد اس کے سہانے بیٹھا۔ ہی بیبی، آئی ایم سوری، میں نے آپ پہ شور کیا، پر میں کیا کرتا؟ وہ اس لڑکی کی ہمت بھی کیسے ہوئی آپ کو چھونے کی؟ یہ غصہ ہے تو اب تک میں نے بھی نہیں کی، تو وہ کسی کو کیسے حساب کرنے دے سکتا ہوں؟ اٹھو نہ، دیکھو تمہارا شاہ آیا۔ اس نے یوں ہی اس کے ہاتھ کو چھوا، اسے کرنٹ سا لگا۔ دنیا نو دنیا شدید بہار میں تپ رہی تھی۔ یارم نے اسے جلدی سے بعد میں اٹھایا اور بیڈ روم کی جانب بھاگا۔ اسے بیڈ پہ لٹایا، اس پہ کمبل اوڑھا کہ جلدی سے ڈاکٹر کو کال کر کے بلوایا۔ خود دنیا کے سہانے بیٹھ کے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے سہلانے لگا۔ 15 منٹ بعد ڈاکٹر آیا تو یارم نے اس کی جانب دیکھا جو اب پرچے پر کچھ لکھ رہا تھا۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ ڈاکٹر؟ یارم نے پوچھا۔ ڈاکٹر اس کی جانب دیکھے دفعے میں سہارا نہیں، انہیں 1 سے 3 کا بہت پی اٹھا لیا، میں دوا لکھ دیتا ہوں، انہیں دوا دے۔ ڈاکٹر دوائیوں والا پرچہ یارم کو تھماتا ہوا بولا اور اپنا بند کرنے لگا۔ اس کو پیر سادہ کے دروازے تک چھوڑ کے دنیا کی دوائی لینے پاس کے اسٹور میں گیا اور جلدی سے دوائیاں لے کے دوبارہ دنیا کے پاس آیا جو ابھی تک بے سود پڑی تھی۔ یارم اسے دیکھتا ہوا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ کچن میں چھوٹی سی فریج میں دودھ، انڈے اور بریڈ کے علاوہ جوس اور فروٹس بھی پڑے تھے۔ یارم نے جلدی سے انڈے اور بریڈ نکالی، آملیٹ بنائے، اس کے ساتھ بریڈ ٹوسٹر میں ایک گلاس میں جوس ڈال کے ٹرے سجائے۔ وہ بھی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شاہ انڈسٹریز کا آنر یارم شاہ ہے۔ چل یارم، اب اوکھلی میں سر دیا ہی ہے تو بھگت بھی۔ یارم ٹرے اٹھایا دنیا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سائڈ ڈبے پر ٹرے رکھ کے وہ دنیا کے سامنے بیٹھا۔ دنیا مکنون اٹھ جائے، جلدی سے دیکھے میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ یارم دنیا کے بالوں میں فنگر کام کرتا اسے اٹھا رہا تھا۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد دنیا نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، مگر یارم شاہ کو سامنے دیکھ کے اسے صبح والا واقعہ جاتا جلدی سے اٹھ کر یارم سے دور ہوئی۔ یارم کو حیرانگی ہوئی کہ اچانک سے کیا ہوا؟ واٹس رانگ ود یو؟ واٹ از دس؟ یارم اپنے غصے کو دباتا ہوا بولا، دیکھیے آپ میرے پاس بالکل مت آنا، اور آپ کے پاس وہ گن بھی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مت ماریے پلیز۔
ٹوٹی بکھری حال میں وہ اپنی باتوں سے جارم کو ذہنی زمین بوس کر گئی تھی. وہ ڈر رہی تھی جارم سے صبح والے ڈریس میں بکھرے ہوئے بالوں اور سرخ آنکھوں سمیت کوئی اور ہی دنیا میں لگ رہی تھی. Look, it was just an accident, forget it. یار میں اس کی طرف آتی ہوں نرملا سے بولنے مگر اسے اپنے پاس آتے دیکھ کے دوریا پیچھے کی جانب مڑنے لگی. یارم تیز قدم بڑھا تھا اس تک پہنچا تھا. دوریا دیوار سے لگ چکی تھی, اب کوئی جائے فرار نہ تھا. یارم ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتا دوسرے سے اس کے بالوں کوئی لٹ کو جو اس کے بیگے چہرے پہ چپک گئے تھے اس کو پیچھے کرنے لگا. دوریا نے آنکھیں میچ لی. یارم کے ہونٹوں پہ پہلی بار مسکراہٹ تھی. آ جائے کچھ کھا لے پھر میڈیسن بھی لینی ہے, چلیے. یارم دوریا کا ہاتھ پکڑا ہوا اس سے بٹھایا. اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے دوریا کو کھلانے لگا. میں خود کھا لوں گی, آپ جائیے اب یہاں سے. دوریا کو اس کا دیکھنا عجیب لگا جو بس یک تک اسے دیکھے جا رہا تھا. نہیں, تم پہلے ہی ختم کرو, میڈیسن کھاؤ, اس کے بعد میں جاؤں گا. یارم نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اسے اور زج کیا. دوریا نے جلدی سے کھانا ختم کیا, دوا کھائی اور کمبل منہ تک اوڑھ لیا. یارم اس کی اس حرکت پہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا. اچھا تو میں چلتا ہوں, تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو, میں لا دیتا ہوں, چاکلیٹ یا کیک یا پھر آئس کریم. یارم نے اس کی پسندیدہ چیزوں کا نام لے کر اس کا ریئیکشن دیکھنا چاہا مگر بے صورت. مکمل خاموشی تھی جس کا مطلب تھا کہ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. اوکے بھائی, اللہ حافظ. یارم دوریا کے کمرے سے نکل کے لاؤنج کے سفر پر ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا تھا جس کا مطلب تھا کہ آج کی رات وہ یہیں رکے گا. دوریا دوائی کے زیر اثر جلدی نیند کی وادی میں گم ہو چکی تھی. رات وقتاً فوقتاً وہ دوریا کے کمرے میں جا کے اس کا بخار چیک کرتا رہا تھا جو اب دوائی کے اثر سے ٹوٹ رہا تھا. آج تعمیر کو کومے میں کے 20 دن ہو گئے تھے. اس کی حالت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا. عائشہ اس کی مکمل دیکھ بھال کرتی مگر وہ یوں ہی آنکھیں باندھ کے دنیا سے ناراض ہی سوئی پڑی تھی. کسی وقت تو عائشہ بھی اسے اس حال میں دیکھے رو پڑتی تھی. دوریا کو فی الحال رامین کے بارے میں کچھ پتا نہ تھا ورنہ وہ دوڑتی چلی آتی. ایک دو دن تو چچی چچا نے بھی ہمدردی دکھائی مگر تیسرے روز سب اپنے کاموں میں مگن ہو گئے مگر کوئی اور بھی تھا جس کی جان سولی پہ اٹکی ہوئی تھی. اور ہر صبح سرخ گلاب کے پھولوں کا بکے اس پہ لگا سوری کا کارڈ جسے عائشہ روز ہی ڈسٹ بن میں پھینک دیتی. اور اسی کی وجہ سے ہی تو اس کی بہن آج اس حال میں تھی مگر ان کی حالت بھی اب دن بدن گڑتی جا رہی تھی. بڑی ہوئی شیپ اور الجھے بکھرے بال, شکن زدہ لباس سے ہوتی آنکھیں, نہ جانے کتنی راتوں سے وہ سویا نہیں تھی مگر اسے اپنی پرواہ بھی کب تھی. وہ تو بس اسی گھر میں گھٹ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے تعمیر اس حال میں ہے.